نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، سارے راستے بند نظر آ رہے ہوں، تو آپ استغفار پڑھو۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے راستے کھول دیں گے۔ استغفار بہت بڑی طاقت ہے میرے دوستو۔ اللہ پر یقین اور استغفار، یہ دو چیزیں انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں کہ جس مقام تک انسان کے لیے پہنچنا ناممکن ہوتا ہے۔ میرے دوستو، مسلمان کو اللہ پر یقین انتہائی درجے کی حد تک ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہوں میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا تھا، راستے کے اندر اس نے سامان اٹھانے کے لیے ایک کلی کو لیا۔ اب وہ کلی اس کے ساتھ ہو لیا، اجرت پہ اس کو لے لیا۔ اب یہ تھوڑا سا آگے ایک جنگل میں گیا تو کلی نے وہاں اس آدمی کو روک لیا اور اسے کہا کہ میں تو چور اور ڈاکو ہوں، میں تجھے قتل بھی کروں گا اور تیرا جو سامان ہے اس کو بھی میں اپنے قبضے میں لوں گا۔ اب وہ آدمی جو تھا اس کا تعلق میرے دوستو اللہ کے ساتھ مضبوط تھا، اس کو اللہ پر یقین تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ یاد رکھیں، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ لاوارث نہیں ہوتا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ان کے مددگار اللہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے وارث ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، جب بھی ان کے اوپر مشکل آتی ہے اللہ اپنے نیک بندوں کو اس مشکل سے نکال کے دکھاتے ہیں۔ اب جب اس آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا اچھا تو مجھے قتل کر دینا لیکن مجھے 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لینے دے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نماز نوافل ادا کرو، اس کے بعد میں آپ کو قتل کروں گا۔ اب یہ جو آدمی تھا اس نے نماز 2 رکعت پڑھی اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اب یہ آیت پڑھتا رہا، اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتے نے اس کلی کو جو اس کا سامان قبضے میں کرنا چاہتا تھا اور اس کو قتل کرنا چاہتا تھا اس کو قتل کر دیا۔ اب اس نے سلام پھیرا تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا میں اس ذات کا بھیجا ہوا ہوں جس کو تو پکار رہا تھا، یعنی تو نے اللہ کو پکارا تھا، اللہ نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ اس کے وارث ہوتے ہیں، ان کے مددگار میرے اللہ ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ وہ عبادت کرتی کرتی تھک گئیں، ان کو نیند آ گئی تو ایک چور ان کے خیمے میں آ گیا اور اب اس کو کچھ نظر تو اور آیا نہیں، کچھ نہیں وہاں سے ملا، ایک چادر پڑی تھی۔ اب اس نے کہا چلو یہ بھی اٹھا لیتا ہوں، اب چادر اٹھائی۔ اب جب باہر جانے لگا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، اب اس کو چکر آئے۔ اب اس نے کہا یہ چادر تو میں نہیں اٹھا سکتا، اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، چادر اس نے اسی جگہ پہ چھوڑی، باہر جانے لگا تو ایک آواز اس کو سنائی دی۔ وہ آواز کیا تھی کہ جب ایک دوست سویا ہوا ہو تو دوسرا دوست جاگ رہا ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ میری نیک بندی سوئی ہوئی ہے لیکن ان کا رب جو ہے وہ جاگ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، جب انسان اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے پھر اللہ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھ لیں کہ دیکھیں ہر طرف سے مخالفت ہے، ہر طرف سے دشمنی ہے، لیکن میرے دوستو ہر طرف مخالفت ہونے کے باوجود اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو راستے بنا کے دکھائے اور اس قوم کو دشمنوں سے بچا کے دکھایا۔ تو جہاں کوئی راستے نظر نہ آ رہے ہوں اللہ پہ یقین کریں، استغفار یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ وہاں سے بھی آپ کے لیے راستے بنا دیں گے۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہجرت والی رات کا آپ پڑھیں، 100 ننگی تلواریں لے کر نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو یہاں سے نکالنا بھی ہے اور بچا کے بھی دکھانا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر یہ تدبیریں کر رہے تھے، آسمان پہ تیرا خدا بھی تدبیر کر رہا تھا، لیکن اللہ کی تدبیریں دنیا والوں کی تدبیروں پر غالب آ جاتی ہیں۔ میرے دوستو، تو اس لیے اللہ پر بھروسہ کریں اور استغفار کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ استغفار کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے اللہ پاک اس کو ہر غم سے نکالیں گے، ہر پریشانی سے نکالیں گے، ورزق
ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام۔ اور یاد رکھیں جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اوپر عذاب نہیں بھیجتے، یعنی اللہ پاک اس کو دنیا کے عذابات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچاتے ہیں جو بندہ استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، استغفار اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی روزانہ استغفار کیا کرتے تھے اور امت کو بھی ترغیب دی کہ آپ بھی استغفار کریں، بلکہ اللہ خود کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم استغفار کرو گے اس کی برکت سے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اگر کوئی آپ کو راستہ نظر نہ آ رہا ہو، ہر طرف سے راستے بند نظر آ رہے ہوں، اللہ پر یقین مضبوط کریں، استغفار کثرت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ ان دو اعمال کی برکت سے اللہ آپ کے لیے راستے کھول دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔